میں آپ کا نوکر ہوں، یا رسول اللہ کہنے والوں کا نوکر ہوں. جو باتیں ادھر ہوں گی پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوں گی. اور جس آدمی کو کھنگ آتی ہے ہم ادھر رہتے ہیں. یہ بعض دفعہ لوگوں نے اتنی مٹی ڈالی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفا پر. لوگوں نے کہا نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا. یہ کربلا میں پورا گرانا ابو طالب کا کٹا ہے. قرآن بھی بچا ہے اور نماز بھی بچی ہے اور سجدہ بھی بچا ہے. باقی لوگوں کو بڑی کھنگ آتی ہے ابو طالب کا نام لے کے، اور وہ سمجھتے ہیں عملی جنت میں جائے گا. جنت مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تعریف تیری بخر تخیل سے پرے ہے، تمہید تیری لولاک نما ہے. واللیل تیری زلف معبر کا وظیفہ، والشمس تیرے عارض تاباں کی ضیاء ہے. یہ لکھ کے قلم قسم تیری ٹوٹ گئے، لمحوں کے ہاتھے سے تیری ذات برا ہے. ظاہر ہو تو ہر برگے گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا. وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا. اب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکر سے جلائے تو ولی بنتا ہے. کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سوئے تو علی بنتا ہے. 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ، 100 جان بھی قربان ہے. اقرار علی پہ شمشیر و سماع تیرے بغض میں، لیکن انگلی کبھی اٹھی نہیں کردار علی پہ. شبیہ حسن اولاد حسین ابن علی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ابن ولی ہے. بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ابن ولی ہے. قرآن مجید برہان رشید میں سے گائے کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. چند لمحے آپ اور بابا جی کے درمیان حاضر رہوں گا. ایک دو باتیں آپ حضرات کے ذوق سماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ بھی یہاں آئے تو حضور کی وجہ سے آئے، میں بھی دیر آیا ہوں تو سرکار کے ذکر کی وجہ سے. سبحان اللہ. باتیں حضور کے ذکر کی ہوں گی. قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، سیغہ جمع متکلم کا ہے، ماضی کا سیغہ ہے، جمع متکلم ہے. کہنے والا اللہ ہے. جمع کی تو تعریف جو صرفیوں نے ناویوں نے کی ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ پہ ہوتا ہے، لیکن مالک جو ہے وہ اپنے محبوب کے ذکر کی بات کر رہا ہے تو جمع کا سیغہ ذکر کیا. ورفعنا لک ذکرک. قرآن کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں، ہستی ایک ہوئی لیکن سیغہ جو بولا گیا وہ جمع کا بولا گیا. مثال کے طور پر جب مبالغہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے گھر والوں کو لے کر گئے، دیکھیں قرآن کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم نساءنا نساءکم. جمع کے سیغے، عورت ایک ہے، خاتون جنت ہے، لیکن سیغہ جمع کا. انفسنا انفسکم، تنہا علی لے کر کے لیکن سیغہ جمع کا ہے. ابنانا ابناکم، بچے 2 تھے لیکن سیغہ جمع کا ہے. جمع کے سیغے ذکر کیے جا رہے. وجہ کیا ہے؟ سوال اٹھا کے کہنے والا ایک ہے، لے جانے والی ایک عورت ہے، بچے 2 ہیں، جان ایک ہے، جمع کے سیغے کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے جہاں تعظیم مقصود ہو وہاں جمع کے سیغے بولے جاتے ہیں. جہاں تعظیم مقصود ہو وہاں جمع کے سیغے بولے جاتے ہیں. اب بات آئی رسول اللہ کے ذکر کی. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. مالکہ تو ایک ہے تو ڈائریکٹ یہ کہتا رفعت لک ذکرک، میں نے تیرا ذکر بلند کیا. جمع کا ذکر کیوں کیا؟ جواب ملتا ہے اوے مولوی اپنی تحقیق اپنے پاس رکھ. رب کے یاد کا ذکر جب رب کرتا ہے تو جمع کے سیغے کے ساتھ کرتا ہے.
کیا؟ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا تھا. حضرت کوئی بندہ جتن لگائے گئے، ہزاروں کوشش کی گئی مصطفیٰ کے ذکر کو مٹایا جائے. ابو جہل نے سب سے پہلے کوشش کی. تو اگر اللہ کا نبی ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. مصطفیٰ نے کہا میں بتاؤں یا وہ چیز بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے. وہ چیز بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آگے بولا، اس نے کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ وہ چیز بتا دے. مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا، ہاتھ کے اندر کنکریوں نے رخے سے باہر مصطفیٰ کو دیکھ لیا، کلام میں مصطفیٰ سنا، پیسہ کہنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سوال اٹھا کہ دیکھا تو نہیں ہے، اشارہ نہیں کیا. آپ پتھر بھی جانتا ہے کوئی عام نہیں ہے، نبیوں کا سلطان کہہ رہا ہے. پتھر بھی جانتا ہے. حضرت ابو طالب کا ایک شعر آپ کی نظر کا ہے، یہ جمع کا سیغہ ہے. آیت جو پڑھی وہ جمع کی سیغے کی ہے کہ برافان اللہ کا ذکر. حضرت ابو طالب کا شعر سنیں. آپ نے فرمایا انت الرسول رسول اللہ نعلم. ابو طالب نے بھی سیغہ جمع متکلم کا بولا ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا رسول ہونا ہم جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا انہیں جانا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ان سے. حضرت ان کا سیغہ ایک کے لیے نہیں بولا جاتا، یہ جمع کا سیغہ ہے. ان محمد علی سیدہ کائنات حسن حسین، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. تشہد دیکھیں، یہ جو تشہد ہے یہ معراج کی رات باتیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ہے جبریل رک گیا تھا. ہمارا عقیدہ ہے ہم جب رسول اللہ کو نور مانتے ہیں تو سارے نوری نیچے محمد کی نالین اوپر نظر آتی ہے. ہم جب ہمارا عقیدہ دیکھتے ہیں، ہم جب بشر مانتے ہیں تو بشر اس معیار کا مانتے ہیں کہ لوگوں کے بال کاٹے جائیں، بڑھتے نہیں ہیں. محمد کے بال آج بھی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم جب بشر مانتے ہیں تو کمال کا بشر مانتے ہیں. ہم بشر اس معیار کا مانتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور اگر ہم بشر مانتے ہیں تو امام بصیری کی زبانی میں اس طریقے سے مانتے کہ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِي غَيْرِ مُنْقَسِمٍ. سونیا تیری ذات تو بہت اعلیٰ ہے اور تیری نالین بھی بے عیبی ہے. مقام آیا اپنی جبریل نیچے رہ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آگے جانے لگے تھے. ایک حضور نے ارادہ کیا، قصد کیا کہ نالین اتارے جائیں. ان کا محبوب یہ کیسا قصد ہے کہ آپ نالین اتارے. عرش پہ بلا رہے ہیں اور ادھر موسیٰ جو ہے وادی مقدس سے گزرنے لگا. پورے قرآن کے اندر کہا فخرا نالین کا انکا بالوادی المقدس دعا، نالین اتار وادی مقدس سے دعا ہے. مجھے عرش پر بلا رہا ہے اور نالین سمیت بلا رہا ہے. اللہ نے کہا محبوب وہ کلیم تھا، حبیب ہے. کلیم میری رضا کا طالب ہے، حبیب کی رضا کا خود رب طالب ہے. نالین سمیت آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فقط رشتہ ادھر حضور کے نالے عرش نے چوما نا، عرش اعظم بن گیا. عرش نے بھی رقص کیا اور جھوم کے کہنے لگا. عشاء کے موقع پر علی طلاق نے لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جلوہ گر ہوئے، دنا فتح اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، کعبہ قوسین کا مقام پہ فائز ہوئے، باتیں ہونے لگی. پہلی بات جو اللہ کے رسول نے کہی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، تیری ذات پر اللہ کا سلام ہو. اب بات مکمل ہو گئی تھی.
मुहिबुल महबूब की, लेकिन रसूलुल्लाह ने बात को अधूरा नहीं छोड़ा। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सरकार ने फरमाया हम पर सलाम और मेरे उम्मत के बरगुज़ीदा बंदों पर, सालिहीन पर सलाम। इधर जिक्र फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, बाबू हमने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद किया, आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया। उधर मेराज पर भी रसूलुल्लाह कह रहे सिर्फ मुझ पर सलाम नहीं, हम पर सलाम। अब हम कौन है? सवाल ये पैदा होता है हम कौन है? लफ्ज हम जो है ये जमा के लिए है, ये मुतकल्लिम माल खैर का। उर्दू में देखा जाए तो लफ्ज जमा का जो सीखा है वो हम के माना में आता है उर्दू लुगत के अंदर, लेकिन अरबी में देखा जाए तो ना जो है ये जमा के लिए आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम रसूलुल्लाह ने बता दिया हम में अबू तालिब भी है। मैं आपकी सुभान अल्लाह का मोहताज भी नहीं, मैं जिनको सुनाता हूँ वो सुन रहे हैं। हम में अबू तालिब भी है, हम में अबू बकर भी है, हम में अली भी है, हम में उमर भी है, हम में सईदा कायनात भी है, हम में खुदाजतुल कुबरा भी है, हम में आयशा सिद्दीका भी है, हम में हसन भी है, हम में हुसैन भी नजर आता है, हम में वाली है बगदाद भी नजर आता है, हम में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी नजर आता है, हम में दादा अली भी नजर आता है और हम में मेरे अली भी नजर आता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हबीब यमनी को बुलाया गया मक्का में, तो रसूलुल्लाह पर सवाल किए। उसने कहा अगर जादूगर है तो मैं इसे खामोश करवा दूंगा। पहला सवाल उसने किया, उसने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो चांद को 2 टुकड़े करो। हुजूर ने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं तो हो सकता हूँ ना, हुजूर ने ऐसे देखा चांद 2 टुकड़े हो गया। अब जमीन के ऊपर मक्के में बैठने वाला, मक्के में बैठ के आसमान के ऊपर जिसे 70,000 तुलू करते, 70,000 गरूब कर रहे, अपनी उंगुश्ते सबाबा से उसे तोड़ भी रहा है और जोड़ भी रहा है। आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे देखा गया। ये वाक़ा बहुत से मकामात पर आया। हजरत हलीमा के घर में भी आया और इधर हजरत अबू तालिब के घर में भी वाक़ा पेश हुआ। ऐसे किया अंगूठे में रसूलुल्लाह चांदी दरो है, इधर किया तो चांदी दरो है। लोगों ने कहा कयामत आ गई है, चांद ऐसे कर रहा है। कहा नहीं, हजरत हलीमा सादिया से और तूने कहा तूने आसमान को चांद की तरफ देखा, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। उन्हें आसमान की तरफ नहीं देखा, उन्हें पंगोड़े में देखा। पंगोड़े में देखकर हलीमा सादिया ने मुझे और आपको अकीदा बताया। कोई बात अगर अजीब की हो किसी और जगह नहीं देखना, मोहम्मद की दहलीज पर देखना, तू कैसे मुस्तफा पर देखना है। उन्हें देखा कि रसूलुल्लाह की उंगली ऐसे हुई तो चांदी इधर हो गई। फिर आप देखें जी असर का मकाम सोबा है, मौला कायनात की झोली में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर खुदुस अनवर है। खुद फरमाया कि असर के बाद न सोया थे, लेकिन खुद आराम फरमाओ इधर सूरज गुरूब हो गए। अस्मा बिन्त अमीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान फरमाती है हत्ता रायतु ग़रबती शम्स, मैंने खुद देखा सूरज गुरूब हो गया। नबी की पावर क्या है? देखें नबी की पावर 70,000 फरिश्ते जिसे तुलू करते हैं सूरज को, जिसे गुरूब करते हैं। और ये मनगढ़ंत रिवायात पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह ने पूछा अली से अदा पढ़ोगे कि कज़ा पढ़ोगे? ये पिंडी का एक पीर कह रहा था, अली ने से सुनते नहीं बड़ी फार्जी अदा की। मैंने कहा ना वो अली है, वो जानता है नमाज के अहकाम को भी, नमाज के मरातिब को भी। इस वजह से कि तूने अपने बाप से सीखी है, उसने मोहम्मद से सीखी है। और जिसके बारे में मौला कायनात से कहा गया हजरत जिस खुदा को हम पूजते हैं, हम अपने भगवान को पूजते हैं, वो हमारी निगाहों के सामने आता है। जिसकी आप इबादत करते हैं क्या वो आपको नजर आता है? अली ने जवाब दिया। अब हदीस देख ले, किताबुल ईमान जिस मर्तबा फिक्र की देख ले, सरकार ने फरमाया नमाज इल्लम तकुम तरा, नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम उसे देख रहे हो, अगर नहीं तो फाइना हो यारा का, वो तो तुम्हें देख रहा है। मैंने अली से पूछा बताओ हजरत हम तो जिसे पूछते हैं वो तो निगाहों के सामने आता है, आप जिसकी इबादत करते हैं? अली ने जवाब दिया वो मौला कायनात है, वो ताजदार हलका है, वो सदुल्लाहिल गालिब है, वो शोरे खैरुन निसा है, वो बाबा हसनैन करीमैन है, वो
वसी मुस्तफ़ा भी है, अखी मुस्तफ़ा भी है। उनका अली ने उस वक्त तक कभी दूसरा सजदा नहीं किया जब तक उसकी तजल्लियात को अपनी निगाहों में बसा न ले। तीर लगा मौलाए कायनात, खींचने लगे, ख्याल पैदा हो, तकलीफ हो रही, मौलाए कायनात ने नमाज शुरू की। पीर को वो जो पीर साहब कह रहे नहीं, उन्होंने सुनते नहीं, बड़ी फर्ज पड़े, उनको नमाज में मच्छर काटे तो ऐसे ही करते हैं। अली को तीर लगा हुआ है और ऐसे निकला हुआ दूसरी तरफ से, साहबा ने ऐसे खींच के निकाला और कहा बताओ अली क्या तुम्हें पता चला? फरमाया कसम है मुझे रुखे मुस्तफा की, मुझे नहीं पता तुमने कब निकाला और कैसे निकाला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अस्मा बिन्त अमीस बयान फरमाती है, हत्ता रायतु गरबत शम्स, मैंने निगाह उठा के देखा सूरज गुरूब हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा पर जिस रुखसारों की कसमें अल्लाह उठाए, अली के आंसू उस रुखसार पर गिरे, उस रुखसार पर गिरे। सरकार ने ऐसे आंखें खोल कर कहा रो रहे हो या रसूल अल्लाह, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। सुभान अल्लाह, पूरे मुस्तफा, पूरा मुस्तफा है। हमारे आका की उंगली की पावर ये 70,000 जिसे उधर से लेकर इधर लाते हैं, यार ऐसे उंगली करता है तो पलट के वापस आ जाता है। नमाज पढ़ी, आप खुद में हदीस का मुताला करें, सूरज की हैयत को देख के पढ़ी। हजरत उमर ने पढ़ी तो सूरज की हैयत को देखकर पढ़ी, उस्मान हजरत उस्मान ने पढ़ी, सूरज की हैयत को देखकर पढ़ी। एक वक्त ऐसा भी आया और कायनात में ये एक ही मर्तबा हुआ, नमाज अली पढ़ रहा है, सूरज अली को देख रहा है। सुभान अल्लाह, अली सूरज को नहीं देख रहा बल्कि सूरज अली को देख रहा। अब गुरूब क्यों नहीं होते? फरमाया पहले अल्लाह तुलू करता था, अब मुस्तफा ने तुलू किया है। और अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या दिया? वाला सौफ युती का रब्बुका फतरदा, करीब हम इतना नवाजेंगे कि तू राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इस आयत की इस आयत के तहत हदीस कुदसी के लफ्ज़ है, कुल्लुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मोहम्मद, हर शय मेरी रजा चाहती है, अल्लाह सिर्फ तेरी रजा चाहता है। सुभान अल्लाह। आप का कौन है? जब अली नमाज मुकम्मल करे, अली ने सलाम फेरा, सूरज गुरूब हो गया। सुभान अल्लाह। मैंने बताया ये बारगाह मुसव्वी के आदाब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल एक फिर उठा दिया, सवाल फिर उठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में, हुजूर ने ये फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, कुरान ने कहा फतयम्ममु सईदन तय्यबन मुबारकन, कि मिट्टी के ऊपर तयम्मुम किया जाए। अगर पानी नहीं मिल रहा है, 100 किलोमीटर के फैसले पर नहीं मिल रहा है, आप वुजू तयम्मुम करोगे, नमाज हो जाएगी। सवाल पैदा होता है, सरकार ने फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, इस आयत के तहत हदीस के अल्फाज सुनेंगे कि सरकार ने फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए पूरी कायनात को मस्जिद और पाक बना दिया गया। सवाल पैदा होता था, काबा में, मक्का में रसूलुल्लाह की विलादत हुई, सिर्फ एक घर को पाक करना चाहिए। अगर पाक ही करनी थी जमीन तो सिर्फ मक्के को पाक करते। मदीना में रसूलुल्लाह है, मदीने को पाक किया जाए, इसको क्यों पाक किया? अल्लाह ने इसका जवाब दिया, अरे मौलवी अपने फजूलियात बकवास बनकर बात जमीन की है, अरब की हो फिर भी जमीन है, अजम की हो फिर भी जमीन है। आपने तो यार के कदमों को देखा है कि यार के कदमों के जब बोसे जमीन ने लिए, ऐलान कर दिया सोनिया तेरे कदमों को जमीन ने चूमा है, इसकी बरकत के सबब अल्लाह ने कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया, जमीन को मस्जिद बना दिया। और वरफाना के तहत एक ही बात आप हजरात के सबके समाज करके गुफ्तगू समेटते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा, किसी बंदे का कोई बंदा जिक्र गुलाम करे, वो एक मुद्दत तक होता है, एक मुद्दत तक होता है। अंबिया एक मुद्दत तक उनका जिक्र रहा, उनका कलमा रहा, फिर दूसरे नबी आए, दूसरे का कलमा शुरू हो गया, पहले का बंद हो गया, दूसरा आया, तीसरा आया, 1,24,000 कम पेश अंबिया आते रहे, जिक्र उनका रहा। हर उरूज के बाद कायदा कानून है उसका, हर उरूज के बाद जवाल है। बात रसूलुल्लाह की है, उसने कहा ना, कानून तोड़ दिया। क्यों? क्या बला आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला, वो सुनने वो और रसूल थे, अब उसूल नया बनाया जा रहा है। क्या? हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से ज्यादा, हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से ज्यादा बेहतर होगी। और फिर ये फरमाया वरफाना लका जिक्र, हमने आपका जिक्र। अदब देखे हज़रत, अदब देखे, अदब देखे कि अल्लाह अपने महबूब का अदब कितना कर रहा है, महबूब से मोहब्बत की इंतहा कितनी की जा रही। हमने
آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا کہا جا سکتا ورفعنا اللہ کا ذکر ورفعنا ذکر کا میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا لیکن نہیں کاف زمیر پہلی جمع کسی کا ذکر کیا ورفعنا ہم نے کہا لکا آپ کے لیے ذکر آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حسین پاک کو حضرت کیا حیثیت تھی اس پلید کہ حسین پاک کو نیچے کر سکتے تھے رسول اللہ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا حسین کو مصطفیٰ نے بلند کیا سبحان اللہ چتر لگائے اور جب میں تو دربار کا لفظ اس کے لیے بولنا ہی توہین سمجھتا ہوں اگرچہ بہت سے کتابوں والوں نے لکھا اس کی کمین گاہ میں جب یہ تشریف لایا گیا سر اقدس اس نے ایسے کر کے دیکھا رخسار لبائے حسین سے آوازیں دیکھ لے ہم تیرے پاس موجود تھے پھر بھی ایسے ہی کٹا ہوا سر بھی ہے جھکا ہوا نہیں نظر آیا بلندی نظر آیا یہ ابو طالب کا پوتا تھا اس نے بتا دیا خوددار کا سر کٹ تو سکتا ہے غدار کے آگے جھک نہیں سکتا شہنشاہ بغداد کا دیکھیں جی حضور والی ہے بغداد ایک علامہ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے وفا الوفا ان کا ایک طالب علم والی بغداد کے پاس ہے ایک دن اس نے کہا حضور پیر صاحب کا بھنڈارا ہے درس ہوگا آپ چلے میں صاحب علم نہیں ہے پیر تھوڑا صاحب علم ہے انہیں کیا کہا چلو آپ چلتے ہیں انہوں نے کہا آج میرا دل کرتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کی جائے اگر تیرا پیر ہے تو اس آیت کی تفسیر کرے مولوی تھا اسے کیا پتا کہ اس نے لعاب محمد کا بھی چوسا ہے اور علی کا بھی چوسا ہے اسے کیا پتا کہ یہ شبیہ حسن بھی ہے اولاد حسینی بن علی بھی ہے اسے کیا پتا کہ اس کی دونوں کندھوں کے درمیان مصطفیٰ کا نقش پا ہے اسے کیا پتا کہ اس کے سینے پر علی کا بھی ہاتھ ہے محمد کا بھی ہاتھ ہے آگے مجلس میں جو ہی مجلس میں داخل ہوئے والی بغداد نے اسی آیت کو پڑھنا شروع کیا ایک تفسیر کی طالب علم نے اپنے استاد کی طرف دیکھا کہا علم تو مجھے آتی ہے یہ تفسیر دوسری کہا علم تو مجھے یہ بھی آتی تیسری کہا یہ بھی آتی چوتھی پانچویں حتیٰ کہ 12-15 جب ہو گئی نا اس کے بعد آگے جب والی بغداد نے کی شاگرد نے استاد پر ہاتھ لگا کہ استاد جی یہ آتی ہے نا میں نہیں جاؤں اس کے بعد کی کہا استاد جی یہ آتی ہے کہا نہیں تیسری کی اس کے بعد جب تو حسین 20 سے ہوئی نا جوزی نے جبہ پھاڑ ڈالا انہوں نے کہا یہ قرآن کی تفسیر خود جب نازل ہو رہا تھا تو موجود تھا یا اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے یا محمد نے اسے پڑھایا ہے یا علی نے اسے پڑھایا ہے اور پڑھایا اسے اور معتقد ہوئے حالانکہ ابن جوزی قائل نہیں تھا لیکن ابن جوزی نے کہا اللہ کی عزت کی قسم علم کا اگر منبع دیکھنا ہو باب مدینہ علم کا اگر اصلی وارث دیکھنا والی بغداد کو دیکھ لو جو علم تمہیں کتابوں سے نہیں ملتا بغداد کا شہنشاہ ایک نگاہوں سے وہ بڑھا دیتا ہے پھر دیکھیں بغداد کے منبر کے اوپر ہی کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے سبحان اللہ وہ خراسان کے جنگلوں میں پہاڑوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی غریب نواز عطائے رسول جو تھے انہیں ایسے ساتھ جھکا لی انہوں نے کہا نا ادھر نہیں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے سبحان اللہ اور کہا چاہتے نے اتنی تعظیم کی ہے ہم نے تجھے ہند کا پیشوا بنا دیا ہے سبحان اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اگرچہ شہنشاہ بغداد امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے آپ کا وصال ہو گیا لیکن بلیوں کا بادشاہ جاتا ہے تو احمد ابن حنبل قبر سے کھڑے ہو کر استقبال یہ محبت کی باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا میلہ منانا چاہیے اور گھر میں ہونا 4 بندے گھر میں ایک بچہ حضور کی نعت پڑھے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات حضور کی تاریخ میں کوئی ایک جملہ کہا جائے بندے کا منہ چھوٹا ہو تو بات بڑی نہیں کرنی چاہیے جس نے رسول کا نکاح پڑھایا وہ بہت بڑا ہے لوٹے کے اندر دودھ ڈالتے ہیں آپ بولے لوٹے کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے بولے کیوں دودھ کیا ہے لوٹے کے اندر کیوں نہیں ڈالتے بولے دودھ لوٹے کے اندر نہیں ڈالا جاتا
یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے جس کی جھولی میں اللہ نے محمد کو ڈالا ہے اللہ تم سے اور مجھ سے 1000 درجے بہتر جانے والا ہے. انہیں ڈالا ایسے محمد کو ابو طالب کی جھولی میں ڈالا. میں اور آپ ٹھیک ہے آپ کا اپنا معیار ہے لیکن حضرت یہ سرور پیش کیا جاتا ہے اس کو. وہ علی کا باپ ہے وہ خدا ذات القدرہ. آج جتنے بھی سادات ہیں یہ اسی نکاح سے خاتون جنت کی اولاد ہے اسی نکاح سے نکاح ابو طالب سے. اگر ان کے بارے میں انگلی اٹھاؤ گے تو پھر دیکھا جائے کہ معاملہ کدھر ہے. آخری بات کر کے بات سمیٹتے ہیں. حضور مولا کائنات سے ایک بندے نے آ کر کہا میں نتیجہ خیز بات ہوگی یہ سرکار ابو طالب پر بھی اور مولا کائنات پر بھی. مولا کائنات سے آ کر کہا کہ علی بتاؤ آج میں کیا کھاؤں. آپ نے فرمایا علم قدرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آج تو دودھ اور چاول کھائے. اس نے کہا نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا. دیکھیں گے کہ کیسے تو کھلاتا ہے. نہیں کھاؤں گا. میں کہا ٹھیک. گھر میں گیا بیوی سے کہا کیا پکا. اس نے کہا دودھ اور چاول. کیوں؟ اس نے کہا اونٹی نے بچہ دیا سارا دن کام کرتی رہی دودھ چاول کے علاوہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانے. آج علی سے بات بنی ہے. اس نے کہا اوپر لکھا ہوا دودھ چاول میں نے نہیں کھانے. پڑوس میں جا ایک کے گھر کو دستک دی کیا پکا دودھ چاول. دوسرے کے گھر میں دودھ چاول. تیسرے کے گھر میں دودھ چاول. پورے محلے میں پھر کیا ہے. اس نے کہا پورے محلے میں دودھ چاول ہی ہے کھا لے ادھر ہی. اس نے کہا نہیں کھاؤں گا. باہر نکلا ہے ایک بادشاہ آ رہا ہے جی سواری لے کر جاؤ حشمت ہے لشکر ہے. آگے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مر جاؤں گا. بادشاہ نے سواری روکی دسترخوان بچھا دیا. اس نے کہا اسے کھانا دیا جائے. بادشاہ ہے شاہی دسترخوان کی توہین ہے کہ بندہ سوال کرے اور دیا نہ جائے. دسترخوان بچھ گیا بندہ بیٹھ گیا. بادشاہ نے اپنے حواریوں سے کہا کیا پکایا ہو. اس نے کہا حضور کھانا تو پیچھے کھا ہے بچوں کے لیے دودھ چاول ہے. اس نے کہا وہی پیش کرو. اس کو دودھ چاول سامنے آ گئے. اس نے بادشاہ سے کہا ہم نے نہیں کھانے. اس نے کہا اچھا اتنا ٹائم تو نے میرا ضائع کیا اور تو نے نہیں کھانے. اس نے 6-7 انسٹنٹوں کو بلایا مارو اس کو. انہوں نے مارنا شروع صحیح دڑلے کے ساتھ اس کی لتر پلیٹ ہوئی. تو اس نے کہا مارنا چھوڑو میں یہی کھاؤں. صبح علی کے پاس علی نے کہا گھر میں اگر کھانے تھے تو فقط دودھ چاول ہی کھانے تھے لتر ہی کھائے. لہذا زمین کے اوپر علی کو مان جاؤ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے فرشتے کہیں گے تمہارا علی سے تعلق ہے. بندہ کہے گا نہیں کہا اس کی لتر پلیٹ ہو گئی. لہذا مار کھانے سے بہتر ہی ہے کہ مرنے سے پہلے زمین کے اوپر یہ کہا جائے علی حق ہے علی حق ہے. یہ کہا جائے گا. ویسے تو نہیں کسی نے کہا شاہ مردہ شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بہت کھایا ہمیں لوگوں نے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی کہا ہم دیوانے ہم نوکرے ہم یہ لیکن بات علی کی آئے تو نہیں ہم علی کو بھائی نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ تم کون آتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے. محمد نے 20 مرتبہ کہا وہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تم کون آتے ہو جی. اور یہ جو کہا جاتا ہے جی منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے. یہ ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. وہ بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں. یہ بغض کے دبے محراب نہیں ہے. یہ بغض کے دبے محراب نہیں ہے. فاطمی چمرستان دی اور شاہ کتے جڑا پھول تک آلا جواب تکیا. انہا بچو جنت دی خوشبو آندی سرخ رنگ وچ رنگیا شباب تکیا. صورت سیرت آدھی خلاق والے آدھی کرانے دالا نصاب تکیا. وہ اس کرانے دا جڑا بھی کبال نوکر اس نوکر دا سوکھا حساب.